حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جامع ترمذی میں جو سب سے پہلی حدیث بیان فرمائی ہے، اس میں یہ روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ کریم محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں، اور حرام مال میں سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دو جملے ارشاد فرمائے۔ عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدنی عبادت ہے اور ایک مالی عبادت ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں عبادتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک بدنی عبادت کہ جس کا تعلق صرف بدن کے ساتھ ہے، اور ایک مالی عبادت جس کا تعلق صرف مال کے ساتھ ہے، اس کا تعلق بدن کے ساتھ نہیں۔ مالی عبادات میں سے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کا ذکر فرمایا، اور بدنی عبادت میں سے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ نماز دین اسلام کا ایک بہت اہم رکن ہے، اور نماز کی تاکید جتنی قرآن و حدیث میں کی گئی ہے، شاید ہی کسی اور فرض کی، شاید ہی کسی اسلام کے کسی اور رکن کی اتنی تاکید کی گئی ہو جتنی تاکید اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن و حدیث میں نماز کی تاکید کی گئی۔ اس لیے اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مالی عبادت میں سے صدقہ کا ذکر فرمایا، اور بدنی عبادت میں سے نماز کا ذکر فرمایا۔ اب یہ دونوں عبادتیں جو ہیں ان کے لیے طہارت ضروری ہے۔ گویا کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے نماز ادا کرنی ہے تو اس کے لیے بھی طہارت ضروری ہے، اور اگر تم نے اپنے مال میں سے صدقہ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی طہارت ضروری ہے۔ نماز تم نے ادا کرنی ہے تو تمہارے بدن کو طہارت ضروری ہے۔ جب تک تمہارا بدن پاک نہیں ہو جاتا، صاف نہیں ہو جاتا، اس وقت تک تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہو۔ اسی طرح مالی عبادت میں اگر تم نے صدقہ کرنا ہے، اگر تم نے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا ہے، تو گویا محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے مال کا پاک ہونا شرط ہے۔ جس طرح نماز میں بدن کا پاک ہونا شرط ہے، اسی طرح صدقہ کرنے کے لیے مال کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نماز ایک بہت اہم رکن جس کی تاکید اللہ کریم نے 700 مرتبہ سے زیادہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں خود بیان فرمایا، اور کئی 100 احادیث کریمہ اس موضوع کے بارے میں نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اس حدیث پاک سے ہمیں ایک بات یہ بھی ہمارے علم میں آتی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو، غسل یا تیمم کرنا یعنی پاک ہونا یہ شرط ہے۔ جب تک جسم پاک نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بھی نماز ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اب نماز میں ساری نمازیں شامل ہیں، چاہے وہ 5 وقت کی فرض نماز ہو، چاہے نماز جنازہ ہو، چاہے جمعہ کی نماز ہو، چاہے عیدین کی نماز ہو، تمام نمازیں اس میں شامل ہیں۔ جب تک بندہ پاک نہیں ہو جاتا اس وقت تک بندہ نماز کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بدنی پاکی ہے، لیکن ایک ذہن کی پاکی بھی ہونی چاہیے۔ روحانی پاکی جو نصیب ہوتی ہے وہ نماز سے ہوتی ہے۔ ذہن پاک ہو تمام خیالات سے، تمام وسوسوں سے۔ یہ نہیں کہ ہم کھڑے نماز میں ہیں اور ہمارا دھیان کسی اور طرف ہے، بلکہ جس طرح بدن کی پاکی ضروری ہے اس طرح ذہن کو بھی پاک اور صاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں آیا جائے۔ اور دوسرے حصے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صدقہ کی بات کی، تو صدقہ کسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب مسکین کو دے دینا، یہ صدقہ ہے۔ اب اس میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ انڈے اتنے صدقہ کر دو اور چوک میں رکھ دینا، اور یہ اتنی دال لے جاؤ اور قبرستان میں ڈال دینا، وہ کسی کو فائدہ نہیں دے رہی، تو پھر صدقہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ طریقہ غلط ہے۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صدقہ کرنا ہے تو آپ اس چیز کو کسی غریب تک پہنچائیں، کسی حقدار تک اس چیز کو پہنچائیں۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس حدیث پاک میں ایک جملہ ارشاد فرمایا اس پہ غور کریں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حرام مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کو قبول نہیں کرتا۔ اب یہ کسی کو سوچو کہ میں چوری کروں اور مال لوٹوں لوگوں سے اور پھر غریبوں میں تقسیم کروں، تو یہ کیسے آپ کو اجر ملے گا ان غریبوں کی مدد کرنے کا جس کا آپ نے مال لوٹا ہے؟
اور جس کا آپ نے مال چھینا ہے اس کی معافی کیسے ہوگی، اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اور ارشاد ہے۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کریم پاک ہے، اللہ کریم پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ جو حلال چیز ہوگی وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اگر حرام کے کسی بھی طریقے سے کمایا ہوا مال ہم جتنا مرضی صدقہ کر دیں لیکن وہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علماء نے یہاں پر ایک اور بات لکھی ہے کہ اگر کسی کے پاس حرام مال ہے، اب وہ اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ تو علماء نے اس کا راستہ یہ نکالا ہے کہ وہ اس کو غریبوں میں تقسیم کر دے، لوگوں کے اندر حرام مال کو تقسیم کرے لیکن ثواب کی نیت نہ کرے۔ اگر ثواب کی نیت کرے گا تو ملے گا تو نہیں اسے، کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا کہ صدقہ حرام مال سے قبول ہی نہیں ہوتا۔ تو حرام مال دے گا، لوگوں میں تقسیم کرے گا لیکن اس میں ثواب کی نیت نہیں کرے گا۔ تو اس حدیث پاک پہ آپ غور کریں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا اور بات کو ختم کر دیا کہ حرام مال سے کبھی بھی صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔